بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 72۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 25، حکم کی تعریف، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر کی تشریح، حصہ نمبر 1۔ توضیح کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں مصنف نے اصول فقہ کی تعریف ذکر کی ہے۔ تو اس سے پہلے اصل کی تعریف گزر چکی ہے، پھر فقہ کی پہلی تعریف گزر چکی ہے، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا۔ اس کے بعد فقہ کی دوسری تعریف سے متعلق تشریح بھی گزر چکی ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ چونکہ اس تعریف میں احکام کا لفظ استعمال ہوا تھا تو لہٰذا اس لیے مصنف یہاں سے حکم کی تعریف بیان فرماتے ہیں اور اس سے متعلق تشریح بھی بیان فرمائیں گے۔ حکم کی تعریف ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر۔ چونکہ اس سے متعلق بھی بہت زیادہ تشریح ہے لہٰذا سب سے پہلے ہم تنقیح میں مصنف نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے، پہلے تنقیح ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر توضیح اور ساتھ ساتھ تلویح ذکر کریں گے۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تنقیح میں فرماتے ہیں والحکم قیل خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر وقد زاد البعض بالوضع ليدخل الحكم بالسببية والشرطية ونحوهما وبعضهم قد عرف الحكم الشرعي بهذا والفقهاء يطلقونه على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا كالخلق على المخلوق۔ فرماتے ہیں کہ حکم کہا جاتا ہے کہ حکم اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو بندے کے افعال مکلفین کے افعال سے متعلق ہو اقتضاء کے ساتھ یا تخیر کے ساتھ، اور بعض حضرات نے اس پر اول وضع کا اضافہ کیا ہے تاکہ وہ احکام بھی داخل ہو جائے جو جس میں سببیت کا حکم ہو یا شرطیت کا حکم ہو یا جیسے اور کوئی ہو، اور بعض حضرات نے حکم شرعی کی یہ تعریف کی ہے، اور فقہاء حکم کا اطلاق کرتے ہیں اس پر جو خطاب کے ذریعے سے ثابت ہو، جیسے وجوب، حرمت، مجازن، جیسے خلق کا اطلاق مخلوق پر کیا جاتا ہے۔ اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بعض حضرات نے حکم کی تعریف یہ کی ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخیر، یعنی حکم اس خطاب کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے کے افعال سے متعلق ہو اور اس میں اقتضاء سے متعلق امور ہو یا تخیر سے متعلق امور ہو۔ تو گویا اس میں تین قید ہے، خطاب اللہ اور متعلق بافعال المکلفین اور اقتضاء یا تخیر، اس کو حکم کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خطاب جو بندے کے افعال سے متعلق ہو اور اس سے وہ نظریات نکل جائیں گے، اور اس میں اقتضاء سے متعلق ہو یا تخیر۔ اقتضاء کہتے ہیں جس میں بندے سے کسی فعل کا مطالبہ ہو یا نہ کرنے کا مطالبہ ہو، اور تخیر اس کو کہتے ہیں جس میں بندے کو اختیار ہو۔ بعض حضرات نے اس تعریف پر اضافہ کیا ہے والوضع کا، یہ گویا ان کے نزدیک تعریف اس طرح خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر او الوضع۔ تو ان حضرات نے وضع والوضع کا اضافہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ احکامات بھی داخل ہو جائے جس میں کسی کی سببیت بیان کی گئی ہو یا شرطیت بیان کی گئی ہو یا اس طرح کا، یعنی بعض ایسے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جس میں براہ راست کسی فعل کے کرنے کا مطالبہ نہیں ہوتا یا روکنے کا مطالبہ نہیں ہوتا یا اختیار دینے کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز فلاں چیز کے لیے سبب ہے، فلاں چیز کے لیے شرط ہے، جیسے مثلا وقت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نماز کے لیے سبب ہے، اور اسی طرح طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ تو اب اس میں براہ راست کسی فعل کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بھی حکم ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ چونکہ اوپر کی تعریف سے یہ نکل جائیں گے حالانکہ یہ احکامات ہیں، لہٰذا ان حضرات نے اول وضع کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مزید تفصیل آگے آ جائے گی۔ تیسرے نمبر پر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو تعریف کی ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، بعض حضرات نے حکم شرعی کی یہ تعریف کی ہے،
یعنی بعض حضرات نے صرف حکم کی یہ تعریف کی ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین. اگر ان حضرات کی تعریف مراد لے لیں کہ حکم سے صرف حکم کی یہ تعریف ہے تو پھر ان حضرات کے بارے میں پیچھے گزر چکا. شریعہ کا معنی پھر ہم جدا لیں گے اور شریعہ کا معنی یہ لیں گے کہ جو ما یتوقف علی الشرع ہو. لیکن اگر ان حضرات والی تشریح لے جن حضرات نے حکم شرعی کی یہ تعریف کی ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین تو پھر یہ یعنی پھر متصادم نہیں ہوگا شرع کے ساتھ. والفقهاء یطلقونه علی ما ثبت. لیکن چوتھے نمبر پر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فقہاء نے حکم کا اطلاق حکم کی یہ تعریف نہیں کرتے بلکہ فقہاء اس کا اطلاق ما ثبت بالخطاب پر کرتے ہیں. تو یہ تو مصدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے حکم. لیکن فقہاء حکم کا اطلاق محکوم بھی پر کرتے ہیں یعنی جس چیز کے بارے میں حکم کیا جائے اس پر اس کا اطلاق کرتے ہیں جیسے وجوب حرمت. اور یہ اطلاق مجازن ہے. دراصل حکم کا اطلاق تو خطاب اللہ پر ہوتا ہے لیکن بعد میں فقہاء کرام اس کو وجوب حرمت وغیرہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کے نتیجے میں جو چیز ثابت ہوتی ہے اس پر اس کا اطلاق کرتے ہیں. جیسے مثلا خلق کا اطلاق مخلوق پر. دراصل خلق تو مصدر ہے خلق کا معنی ہے پیدا کرنا لیکن ہم خلق مخلوق پر بھی خلق کا اطلاق کرتے ہیں جیسے بہت زیادہ خلق آئی ہیں اور بہت زیادہ خلق اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو اس طرح خلق کا اطلاق مخلوق پر ہوتا ہے تو یہاں بھی حکم کا اطلاق محکوم بھی پر ہے اور فقہاء اس معنی میں اس کا اطلاق کرتے ہیں. بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنقیح میں حکم سے متعلق پہلے یہ 4 باتیں بیان کی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں حکم کی تعریف پر اعتراضات کرتے ہیں. فرماتے ہیں يرد عليه أن الحكم المصطلح ما ثبت بالخطاب لا هو وأيضا يخرج منه ما يتعلق بفعل السبي فينبغي أن يقال بأفعال العباد ويخرج منه ما ثبت بالقياس إلا أن يقال يدرك بالقياس أن الخطاب ورد بهذا لا أنه ثبت بالقياس وأيضا يخرج له آمنوا وفاعتبروا ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بأفعال المكلفين إلا أن يقال نعني بالأفعال ما يعم فعل الجوارح وفعل القلب وبالعملیت ما یختص بالجوارح. فرماتے ہیں کہ اس حکم کی تعریف پر اعتراض ہوتا ہے کہ حکم مصطلح تو وہ ہوتا ہے جو خطاب کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے نہ کہ خود حکم نہ کہ خود خطاب. اور اسی طرح اس سے وہ احکامات بھی نکل جائیں گے جو وہ خطابات بھی نکل جائیں گے جو سبھی کے فعل کے ساتھ متعلق ہو. لہذا مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جاتا کہ افعال العباد. اور اسی طرح اس سے وہ احکامات بھی نکل جائیں گے جو قیاس کے ذریعے سے ثابت ہے. ہاں مگر اگر یوں کہا جائے کہ قیاس کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خطاب اس کے بارے میں وارد ہے نہ کہ یہ ہے کہ یہ قیاس کے ذریعے سے ثابت ہے. چوتھے نمبر پر اسی طرح اس سے آمنو اور فاتبرو بھی نکل جائیں گے. اور پانچویں نمبر پر عملیہ اور بین المتعلق بافعال المکلفین کے درمیان تکرار آ جائے گا مگر اگر یوں کہا جائے کہ ہم افعال سے مراد وہ لیتے ہیں جو فعل جوارح اور فعل قلب دونوں کو شامل ہوں اور پھر عملیہ سے وہ لیں گے جو جوارح کے ساتھ خاص ہو. اس عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کی تعریف پر اعتراضات کیے ہیں لیکن یہ سب اعتراضات مصنف کی طرف سے یعنی اس پر اطمینان نہیں ہے. بعض اعتراضات بیان کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں اور بعض اعتراضات کو برقرار رکھتے ہیں. تو فرماتے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعریف پر ایک تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ فقہاء نے حکم کی تعریف کی ہے ما ثبت بالخطاب و خطاب اللہ جبکہ فقہاء کے نزدیک جو خطاب کا معنی ہوتا ہے حکم کا معنی ہوتا ہے وہ ما ثبت بالخطاب ہوتا ہے. ابھی ہم نے بیان کر دیا کہ فقہاء جب اطلاق کرتے ہیں تو وہ ما ثبت بالخطاب پر کرتے ہیں خطاب اللہ پر فقہ کا اطلاق نہیں کرتے. اگرچہ حکم کا حقیقی معنی خطاب اللہ ہے لیکن فقہاء اس کا اطلاق ما ثبت بالخطاب کے بارے میں کرتے ہیں. تو چونکہ یہ فقہ کی کتاب ہے تو یہاں حقیقی معنی یہ ہونا چاہیے کہ جو ما ثبت بالخطاب ہو یہ تعریف کرنی چاہیے اور یہ تعریف نہیں کی گئی تو یہ اصول سے روگردانی ہے اور گویا یہ مصنف کی طرف سے اس پر اعتراض ہے.
دوسری بات یہ کی ہے کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، اس سے افعال سبی نکل جائیں گے. افعال سبی سے متعلق سبی جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے فعل کے ساتھ بہت زیادہ شرعی احکام متعلق ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں افعال العباد کہنا چاہیے. اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. گویا یہ مصنف کی طرف سے یہ اعتراض بھی برقرار ہے، اس کا جواب وہ نہیں دینا چاہتے ہیں. تیسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اس سے وہ احکامات نکل جائیں گے جو قیاس کے ذریعے سے ثابت ہو. لیکن اس اعتراض کا خود انہوں نے جواب دیا ہے کہ یعنی اعتراض یہ ہے کہ جو قیاس کے ذریعے سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ تو خطاب اللہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو مجتہد کا حکم ہوتا ہے، مجتہد کا خیال ہوتا ہے، مجتہد کا اجتہاد ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا، حالانکہ آپ حکم میں اس کو شمار کرتے ہیں تو قیاس کے جو احکامات ہیں وہ تعریف کے مطابق درست نہیں آئیں گے، لیکن حکم آپ اس کو کہتے ہیں، اور فقہ میں بہت زیادہ احکامات آپ اس کو ذکر کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ بھی خطاب اللہ ہوتا ہے. قیاس کے جو احکامات ہیں یہ بھی خطاب اللہ ہوتا ہے، لیکن اس کے خطاب کا علم قیاس کے ذریعے سے ہوتا ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حکم قیاس کے ذریعے سے ثابت ہے، نہیں، بلکہ وہ حکم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خطاب ہوتا ہے، لیکن قیاس کے ذریعے سے وہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے قیاس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. باقی ادباً وہ خطاب اللہ اس کو نہیں کہا جاتا ہے، مجتہد کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، تو یہ ادباً ہے. ورنہ در حقیقت جو مجتہد کا قول ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہوتا ہے. اس وجہ سے تو بندے کے ذمے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. ان میں سے ہر ایک کی تفصیل آگے آ جائے گی، لیکن بہرحال پہلے ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کیونکہ بحث سے بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے، تو شروع میں اس کا ایک خاکہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پر اس تعریف پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں آمنو اور فاتبرو نکل جائیں گے. حالانکہ آمنو اور فاتبرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن آپ نے تعریف کی خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین، جس میں افعال سے متعلق ہو، تو آمنو میں افعال سے متعلق نہیں ہے، اور اس طرح فاتبرو کا معنی ہے اعتبار کرو، سوچ بچار کرو اور اس سے اندازہ لگاؤ، تو اس کا بھی افعال سے متعلق نہیں ہے. انشاءاللہ اس کا جواب بھی آ جائے گا. پانچویں نمبر پر وَيَقَعُ التَّكْرَارُ بَيْنَ الْعَمَلِيَّةِ وَبَيْنَ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ. پانچواں اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ جو حکم کی تعریف مراد لے لے تو پھر اس میں اور مکلفین کے افعال المکلفین کے درمیان تکرار آ جائے گا. یعنی دراصل ہم تو یہ جو تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ حکم کی تعریف بیان کر رہے ہیں جو فقہ میں آیا ہے، اور فقہ کی تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ، تو اس میں عملیہ کا ذکر آیا ہے، اور یہاں آپ نے حکم کی تعریف میں بھی افعال المکلفین کہا. تو اگر وہ احکامات جو آپ نے نظری وغیرہ ہے اس کو نکالنے ہیں فعل کے ذریعے سے، تو وہ حکم کے لفظ سے پہلے سے ہی نکل گئے، بافعال المکلفین سے وہ نکل گئے تھے، تو پھر بعد میں عملیہ کا قید کا اضافہ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب خود علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے یہ دیا ہے کہ ہم افعال سے مراد عام لے لیں گے، چاہے وہ فعل جوارح ہو یا فعل قلب ہو، اور پھر عملیہ سے وہ نکل جائیں گے جو جوارح کے ساتھ خاص ہے. اور یہ جو جواب ہے یہ اوپر والے کا بھی ہے، آمنو اور فاتبرو، کہ آمنو اور فاتبرو نکل جاتے ہیں تو یہاں سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ المتعلق بافعال المکلفین سے فعل جوارح بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا، اور جب فعل جوارح بھی اس میں شامل کر دیا تو آمنو فاتبرو اس میں داخل ہو جائیں گے. لیکن آمنو اور فاتبرو کو فقہ سے نکالنا بھی ہے، تو فقہ سے نکالنے کے لیے پھر عملیہ کی قید اس میں موجود ہے، لہذا آمنو اور فاتبرو فقہ کی تعریف سے تو نکل جائیں گے لیکن حکم کی تعریف میں وہ آ جائیں گے. تو بہرحال آج ہم پچھلے سبق کی بنسبت ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے. اس کتاب میں بہت سارے ایسے مباحث ہیں جو مسلسل چلتے رہتے ہیں، کئی دن اس کے بارے میں بحثیں ہوتی ہے. تو اس سے پہلے جو بحث تھی وہ ہماری فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اس کے بارے میں تقریباً 7 اسباق تھے. اور آج جو ہمارا سبق ہے
وہ حکم کی تعریف سے متعلق ہے. یہ انشاءاللہ اس سے متعلق بھی 2-3 اسباق میں اس کی تفصیل چلے گی. سب سے پہلے حکم کی تعریف بیان کی. خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، اور بعض حضرات نے اس میں اضافہ کیا بالوضع کا. اور یہ تعریف بعض حضرات نے صرف حکم کی یہ تعریف کی اور بعض حضرات نے حکم شرعی کی یہ تعریف کی ہے. اگر یہ حکم شرعی کی تعریف ہوگی تو پھر آگے شریعت کا جو لفظ ہے اس میں تعویل کرنی پڑے گی. اس میں شریعت سے مراد ہوگا ما یتوقف علی الشرع. اور اگر یہ مطلق حکم کی تعریف ہوگی تو پھر آگے شریعہ کا معنی ہمیں اس کا معنی دوسرا لینا پڑے گا کہ ما یتوقف علی الشرع. اور اگر یہ حکم شرعی کی تعریف ہوگی تو پھر یہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اور پھر تیسرے مرتبہ میں ہم نے یہ بات بتائی کہ فقہاء کرام خطاب اللہ کے معنی میں اس کا یعنی تعریف نہیں کرتے، بلکہ فقہاء کرام ما ثبت بالخطاب کے معنی میں اس کی تعریف کرتے ہیں. پھر اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے فقہ کی حکم کی تعریف پر اعتراضات ہیں. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حکم کی تعریف پر مصنف کی طرف سے اعتراضات ہیں، علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے، جن میں سے بعض کے جوابات انہوں نے دیے ہیں. لیکن حکم کی تعریف پر معتزلہ کی طرف سے بھی 3 اعتراضات ہیں جو آگے جا کے ہم ذکر کریں گے. تو ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. یہ حکم کی تعریف پر اعتراضات ہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے، جو تقریباً آپ اس کو 5 کہہ سکتے ہیں. اور ایک حکم کی تعریف پر معتزلہ کی طرف سے اعتراضات ہیں. تو وہ 3 اعتراضات ہیں جو آگے جا کے انشاءاللہ آ جائیں گے.